سورۃ الصف چل رہا ہے میرے دوستوں، آیات نمبر 7 کا 9۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان بندھا، اللہ پر جھوٹ بندھا اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا ہے ظالم قوم کو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الصف چل رہا ہے میرے دوستوں، آیات نمبر 7 کا 9۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان بندھا، اللہ پر جھوٹ بندھا اور اس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا ہے ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، اگرچہ اس کو ناپسند کرتی ہیں شرک کرنے والے مشرک، اگرچہ اس کو ناپسند کرے۔ اب میرے دوستوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو 2 آنکھیں عطا فرمایا۔ ایک آنکھیں ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت ظاہری طور پر دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک آنکھ جو اللہ نے دی ہے وہ 2 ہے، یعنی ظاہری طور پر اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، پوری کائنات کو ظاہری طور پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی تمام تر نشانیاں وہ ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں، پوری کائنات کی تمام تر چیزیں اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک آنکھ
اللہ رب العزت نے دل کی آنکھ عطا فرمایا. وہ جو دل کی آنکھیں ہیں وہ کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو اللہ خالق اور مالک ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ میرے دوستوں، آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے زمانہ بزمانہ اللہ نے سب کو اپنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمایا. اب یہودیوں کو بھی اللہ رب العزت ان کی پاس، بنی اسرائیل کے پاس ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجیں گے، جو 40 روز تک چلہ کر کے کتاب حاصل کیا. توحید جب قوم کہنے لگا کہ ہمارے لیے بھی کوئی کتابیں لے کر آؤ تاکہ ہمیں بھی سیدھے راہ ملے اور ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کی ساتھ ہم ہمدردانہ آگے راہ ہدایت ہم پا جائیں. اسی بات کی بنیاد پر میرے دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بمقابلہ فرعون کے اس دنیا کے اندر بھیجیں اور توحید عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی بشارت دی ہے کہ سب سے جو آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور جن کو اللہ رب العزت وہ افضل الکتاب نازل عطا فرمائیں گے، جو قرآن مجید، فرقان العظیم اور کلام اللہ شریف ہے، جس کے اندر اللہ نے جو اعجاز عطا فرمائے جس کتاب کے اندر اور کسی کتابوں میں وہ اعجاز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کلام اللہ شریف ہے. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ایک واحد تمام آسمانی کتابوں میں سے واحد کتاب کلام اللہ شریف کو اللہ نے، قرآن مجید کو اللہ نے کلام اللہ شریف کہا، اور باقی کسی کتاب کو اللہ نے کلام اللہ شریف نہیں کہا. کہ یہ کتاب قرآن مجید، فرقان العظیم، کلام اللہ شریف یعنی میری کلام ہے، یہ اعجاز اس کتاب کو حاصل ہے. اب میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَتْهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اب میرے دوستوں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں. کہہ دیا میں تمہارے پاس بھیجا گیا، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے رسول بن کر. اللہ نے مجھے بھیجا گیا تمہارے رسول بنا کر. میں تو اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا. اب پھر اس کتاب کی بھی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میں مبشر بن کر تشریف لایا ہوں. جو کتاب کو اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف کہا اور افضل الکتاب کہا، اور پھر آنے والے جو نبی ہوں گے میری بات، جن کی نام احمد ہوں گے، جو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین ہوں گے، جن کی نام احمد ہوں گے. اب میرے دوستوں،
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد ہوں گے. ان کے دادا عبد المطلب نے ان کے نام محمد رکھے ہیں. جب یہ اہل عرب اس بات کے ان سے پوچھا، دریافت کیا عبد المطلب سے کہ بھئی ایسے کیسے نام رکھے، ہم نے کبھی اپنے بابدادوں کو بھی کبھی ایسے نام رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے محمد نام ایسے رکھے. باتیں کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ محمد ہے، یہ محمد ہے جن کی تعریفیں آسمان میں اللہ رب العزت کریں گے اور زمین میں اس کی مخلوق، کائنات کے اندر، زمین کے اندر اس کی مخلوق ان کی تعریف کریں گے. میرے دوستو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا، ستاروں کو جھکے ہوئے آنا، ستاروں کو جھکے ہوئے آنا، کواکب کو جھکے ہوئے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، یعنی گویا کہ آ ہی گئے. اب میرے دوستوں، ستاروں کو جھکے ہوئے جو ان کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ محترمہ کی بات، جو شفا بنت اسد کے بعض کی قول دوسری بھی ہے. میرے دوستوں، جو ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بھی، وہ کہنے لگا جب اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھائی ستارہ جھکے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب ان کی چاروں طرف نور روشن ہو چکی ہیں. میرے دوستوں، اوپر جب دیکھتے ہیں نور ہے، نیچے جب دیکھتے ہیں نور ہے، چاروں طرف نور، پورے کمرے جو ہے نا حجرے نور سے بھر چکے ہیں. میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے اور کسرا کی 14 کنگروں کا گرنا صبح ہی صبح کسرا نے اپنے مجلس منعقد کر دی کہ بھائی بات کیا ہے کہ آج رات کو 14 کنگروں کا گرنا وجہ کیا ہے. اب جیسا ہی مجلس بیٹھے، پورا مجلس میں سارے بزارہ حاضر تھے. اتنا دیر میں نعمان بن منظر کو بلایا کہ جاؤ کہ اس کی بات کیا ہے. اور معوذن کہنے لگا کہ میں رات کو خواب دیکھا کہ سخت بڑی طاقتور اور عربی بڑوں کو کھینچے لے کے جا رہی ہے اور دریا دجلہ سے پار ہو کر پورے دنیا میں پھیلا دی. اس خواب کی تعبیر بھی پوچھ لو. اتنے ہی دیر میں ہزاروں سال جو آگ روشن تھا، عیسائیوں کا آتش قدر بجھ گئی اور کسرا کو اس کی خبر بھی ملے. وہ اور زیادہ حیران ہو گئی کہ بات کیا ہے بھائی. نعمان بن منظر آتے ہیں کہ جاؤ کچھ بڑے عالم علماء کو بلا لو تاکہ اس خواب کی تعبیر کو بتا دے. عبد المسیح کو بلایا، بولے یہ اس خواب کی تعبیر میرے ماموں ستی میرے خیال میں بول سکتے ہیں اس کا حقیقت. وہ کہا سے خبر لے لو. وہ اپنے گھوڑے لیے، گھوڑے دوڑائے، ستی کے پاس پہنچے. وہ موت کی سکرات میں تھے. جیسے ہی پہنچا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ بھائی کسرا کی 14 کنکروں کا گھیرنا اور معبدان کا خواب دیکھنا کہ 7 اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے، عربی گھوڑے 7 طاقتور سخت اونٹ کھینچے دریا دجلہ سے پار ہو کر پوری دنیا میں پھیلا رہے. اس کی بات پوچھنے کے لیے آیا کہ سن لو
جب قرآن مجید کی کلام اللہ شریف کی تلاوتیں کثرت سے ہونے لگیں گے اور وادی سماوا رواں دواں ہوں گے نا، اور پھر اس کی بعد دریا نہریں ساواں خشک ہو جائیں گے، پھر اس کی بعد کسرا کی ایوان کی کنکریاں گرنے لگیں گے، 14 کنکروں کا گرنے لگے۔ تم یہ بات ہی پوچھنے آئے ہو کہ سن لو، یاد رکھو جب کلام اللہ شریف کی کثرت سے تلاوت ہوگی اور وادی سماوا جاری ہو جائیں گے، رواں دواں ہو جائیں گے، اور نہریں ساواں جب خشک ہو جائیں گے اور کسرا کی کنکروں کو گھیر جائیں گے، میرے دوستوں اس وقت میں شام نہیں رہے گا ستی کے لیے۔ تو کیا کہ چند عورتیں اور مرد وہ لوگ حکومت کریں گے، چند مرد اور عورتیں اس کنکروں کی برابر حکومت کریں گے۔ اس کی بعد یہ 10 حکومتیں میرے دوستوں 4 سال میں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر باقی حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تک میرے دوستوں یہ خلیفائیں پورا کر لیتے ہیں، یہ 14 پورا ہو جاتی ہیں۔ آپ میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ میرے دوستوں دیکھیں، جب ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کے والد محترم کے انتقال ہو چکے ہیں، در یتیم ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لتے جگر، اور 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو جاتی ہے۔ اب والدہ ماجدہ کی انتقال کی بعد میرے دوستوں دادا عبد المطلب کے پاس ایمن لے کر آتی ہیں۔ جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ مدینے کی طرف ان کی میکے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میکے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کی کہ وہاں کچھ دن رکیں گے، تقریباً 1 مہینہ کے قریب رکی ہیں۔ واپسی پر مقام ابوا میں ان کے انتقال ہو جاتی، وہیں ان کی دفن ہوتی ہیں۔ اب ام ایمن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آتے ہیں کہ بچے کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ میں عبد المطلب کو یہ واقعہ بتایا۔ بتانے کے بعد عبد المطلب بھی انتہائی پریشان تھے۔ میرے دوستوں اپنے پوتے کا پرورش شروع کر دی۔ جب تک عبد المطلب کے پاس تھے 2 سال، تقریباً 8 سال عمر تک عبد المطلب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی سایہ میں بٹھا کرتے تھے، اور ایک مقام ان کے لیے مقرر فرما دیا، وہاں پر جائے نماز بچھا دی، اور وہیں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کے چچے تھے، ایک تو باپ ایسے تھے بھائی جو حضرت عبد المطلب نے جن کو نظر مانی، نظر ماننے کے بعد پھر نظر سے فارغ ہوئے، نظر مانے کہ بھائی جب چاہے زمزم کی کھدائی شروع کی ہے عبد المطلب نے، تو صرف ان کی ایک بیٹا صرف حارث تھے، ان کی ہاتھ بٹانے والا اور کوئی نہیں تھے۔ تو اس وقت میں منت مانگی کہ اللہ نے اگر میرے 10 بیٹا دے گا تو میں اس میں سے ایک بیٹا کو قربان کروں گا، اللہ کی راستہ میں ذبح کروں گا۔ اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت یہ بھی ملا ہے کہ ذبحین کے بیٹا، یعنی ایک ذبیحہ عبداللہ اور ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ میرے دوستوں عبداللہ کی منت جب مانے، اب بچے کو ذبح کرنے کے لیے عبد المطلب نے تیاری کر لی۔ اب ان کی بیٹی روتے ہوئے عبداللہ کی بہنیں رونے لگے کہ میرے والد محترم اب ایک کام تو کریں، بولے کیا؟ بولے ان کی جگہ پر 10 اور پھر عبداللہ کا نام قرآن اندازی کر لیں کہ کیا نام آتے ہیں آپ دیکھ لیں، شاید اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جو عبداللہ کے نام کی بجائے اوٹو کو اللہ قربانی
قبول کر لیتا ہوں۔ اگر میں کوئی کسی کو، میرے دوستوں، کسی کا اگر قربانی کرتے فدیہ وغیرہ دینے کے لیے، تو میرے دوستوں 10 اونٹوں کا قربانی کیا کرتے تھے، 10 اونٹوں کا قربانی۔ آپ میرے دوستوں کہ 10 اونٹیں ڈالتے ہیں پرچی قرآن دازی میں، اب ان کا نام نہیں آتے، بھائی عبداللہ کا نام آتے ہیں، اس کی بات پھر 10 20 ہو گئے، پھر 10 کا قرآن دازی، پھر 10 کا قرآن دازی، ایسے کرتے کرتے میرے دوستوں 100 اونٹ تک جب پہنچے ہیں، صفا اور مروہ کے بیچ میں اس کو ذبح کیا ہے، صفا اور مروہ کے بیچ میں۔ تو اب میرے دوستوں 100 اونٹ پہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی کہ عبداللہ کی بجائے یہ اونٹوں کا قربانی کرو۔ اب اس کی بعد یہ فارغ ہوئے کہ حضرت آمنہ سے شادی کی ہے عبداللہ کی۔ اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم دنیا سے وصال ہو جاتے ہیں۔ پھر 4 سال عمر میں میرے دوستوں، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی، یہ در یتیم۔ میرے دوستوں پچھلی جمعہ کو تو بتا دیا تھا کہ دودھ پلانے کے متعلق۔ اب بات یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں الماہی یعنی الحاشر العاقب الفاتح الخاتم ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، میرے 10 نام ہے اور بھی، طٰہٰ و یاسین، سب سے آخری یاسین کے نام۔ میرے دوستوں بعض جگہوں میں یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، دوسری کنیت ابو ابراہیم تھے، جو ماریہ قبطیہ کی بطن سے جو بچے پیدا ہوا ان کا نام ابراہیم تھے۔ تو اللہ کے رسول کی کنیت تھے ابو القاسم۔ اللہ نے یہ نام بیٹا پیدا ہونے سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام مقرر فرما دی کہ میں ماہی ہوں، یعنی کفر و شرک کو مٹانے والے۔ پھر فرما دی کہ میں حاشر بھی ہوں، کہ میرے قدموں میں حشر ہوگی اور پورے کائنات کے لوگوں کو جمع کیے جائیں گے۔ میں عاقب بھی ہوں اور میں فاتح بھی ہوں، پھر میں خاتم اور میں ابو القاسم، میں طٰہٰ و یاسین۔ میرے دوستو یاسین قرآن مجید کی ایک سورت کے نام بھی ہے، جو قرآن کی دل ہے، جو قرآن کی دل ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یاسین کے متعلق اللہ رب العزت یہ پورے کائنات کو بنانے سے پہلے، جب یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھے، کائنات کی نہ اللہ کی عرش تھے، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا۔ اللہ کی لوح قلم اور اللہ کی عرش کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا، وہ جو لا شریک لا، جو اللہ واحد تنے تنا، وہ اکیلا اللہ کی ذات تھے، اس کائنات کے اندر باقی کوئی نہیں تھے۔ تو رب العزت سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کائنات لوح قلم بنانے سے پہلے، اللہ رب العزت کی عرش بنانے سے پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے نام طٰہٰ بھی ہے، میرے نام یاسین بھی ہے۔ اب میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی کہا کہ آج اچانک کہنے لگا کہ بھائی آج دن رات کو عبد المطلب کی گھر میں یعنی قریشیوں میں کوئی بچہ تو نہیں آیا؟ تو کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، بلے تحقیق تو کر لو اس کے بارے میں، ایسے بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا جی محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔
मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। जो सती ने ख्वाब की ताबीर बता दिया, किसरा की 14 कंकरों का गिरना और फिर नहर सामा का खुश्क हो जाना, मेरे दोस्तों फिर मुआवजान का ख्वाब देखना कि सख्त और अरबी घड़ों को खींचे लेके जा रहा है दरिया दजला पर, फिर उसकी दरिया दजला पार होकर पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। कहा कि सुनो, जब कुरान मजीद की कलामुल्लाह शरीफ की तलावत ज्यादा होने लगे और नहर सावा जब खुश्क होने लगे और वादिये समावा जो रवा दबा होंगे, अब सुन लो कि फिर उसकी बाद किसरा की 14 कंगरों को घेरना, फिर मुआवजान का ख्वाब का देखना कि सख्त हो और अरबी घरों को खींचे लेके जा रहा है, दरिया दजला पार होकर पूरी दुनिया को फैला रहा है। तो समझ लो कि सती के लिए वो शाम नहीं रहेगा। क्या होगा कि गोया के जो पैदा होने वाले थे, जो आने वाले था नूर नबूवत, वो दुनिया में तशरीफ ला ही चुके हैं, वो आ ही गई। क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि व नूरुन व किताबुम मुबीन। तुम्हारे पास नूर हिदायत दुनिया के अंदर तशरीफ ला चुके हैं और रोशन और चमकदार किताब दुनिया में आ चुकी है। मेरे दोस्तों, नूर व किताब, जो हिदायत चाहेंगे, जो अल्लाह की रजा की तलबगार होगा, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब अता फरमाएंगे। तो मैंने सबसे पहले बात जो बताया कि अल्लाह ने इंसानों को 2 आंखें अता फरमाया। एक आंख जो जाहिरी है, जो देखने वाले, जिसे हम आपको देख रहे हैं, कि आप पूरी दुनिया को, कायनात को देख सकते हैं। अल्लाह वाहदहू ला शरीक लह की निशानियों को आप देख सकते हैं। चांद और सूरज, आसमान और कवाकिब, जितनी चीजें आसमान और जमीन, हजर शजर, तमाम तर चीजें आप देख सकते हैं। ये जाहिरी आंख है। और बातिनी आंख कौन सी है भाई? वो दिल की आंख है। वो क्या है? दिल की आंख है। दिल की आंख अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको अता फरमाया, वो किताबी तलावत करने के बाद, उसको तलावत करने के बाद, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरयम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। वो जो अल्लाह ने नूरी हिदायत को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, तो तुम्हारे दिलों की जो आंख है उसको भी देखने लगेंगे। जब तुम्हारे दिलों की आंख उसको देखने लगेंगे तो गोया कि तुम राही हिदायत पर चल पड़े हो। और अगर तुम्हारे दिलों की आंख उसको नहीं देखेंगे तो गोया कि तुम गुमराहियत की तरफ निकल पड़े हो। आप मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि मैं जो है क्या हूं भाई, कि मैं मुसद्दिक हूं। जो मुझसे पहले किताब अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, नाज़िल फरमाया, वो तौरीत है। और मेरी बाद जो किताब आने वाले हैं कलामुल्लाह शरीफ है। और मेरे बाद जो नबी तशरीफ लाएंगे जिनकी नाम अहमद होंगे, उसकी मुबश्शिर हो, उसकी बशारत देने के लिए मैं इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाया हूं। तो मेरे दोस्तों, अगर उनकी दिलों की आंख सही होते तो ईसाई मेरे दोस्तों बता देते ना कि भाई आने वाले जो नबी है वो खातिमुल नबिय्यीन, खातिमुल मुरसलीन, आखिरी नबी होंगे जिनकी बात कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे। उनकी किताबों में तो लिखे हुए थे, जाहिरी आंख की बजाय दिल की आंखें जब देखने लगेंगे मेरे दोस्तों, तो वो राह हिदायत पर चलेंगे। जब दिल की आंखें उनकी सही नहीं होंगे, वो हिदायत को, राह हिदायत पर नहीं चल पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वो यहूदी को अल्लाह ने वो दिल की आंख जो नसीब फरमाया, अता फरमाया। जब कहने लगा कि भाई कुरैशियों में कोई बच्चा पैदा हुआ देख लो आज रात को, तो जब तहकीक करने के बाद बोला हाँ एक बच्चा पैदा हुआ, बोले मुझे तो दिखा दो। जब उसने देखा, देखने के बाद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधे के बीच पे मोहर नबुव्वत लगे हुए थे। क्या थे भाई? मोहर नबुव्वत लगे हुए थे।
یہ آخری نبی ہے۔ مہر کب لگتی ہے؟ جب تشریح لیٹر کی آخری مضمون بالکل آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کی بعد العارض فلاں لکھ دیا، اس کی بات تھپی لگا دیتے کہ یہ مکمل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائیں، مہر نبوت کو لے کر تشریف لائیں، دونوں کندھوں کے بیچ میں ان کے مہر لگا ہوا تھا، مہر نبوت۔ یہودی دیکھ کر اسی وقت میں گر پڑے، جھونٹ ہو گئی، بولا ہاں بھائی قریشیوں آج سن لو کہ بھائی بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکی ہیں، اور تمہارے اوپر بڑے مشکلات آنے والے ہیں، کیونکہ یہ شرک اور کفر کو تو دنیا سے مٹا دیں گے، کوئی دنیا کے اندر کوئی کفر اور شرک باقی نہیں رہیں گے۔ اب میرے دوستو اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر اس کی بعد شرک اور کفریت کی میرے دوستوں اندھیرے دنیا سے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے منہ کے پھوکو سے اس کی روشنی کو بجھا، لیکن میں اس کو مکمل کروں ہوں۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سچے دین اور ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس سے ایک رسول تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے فرما دیجئے کہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمد غالب ہو جائے۔ میرے دوستوں یہ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے، اگر ان کے اندر وہ دل کی آنکھیں ہوتے تو اس پوری کائنات کے اندر میرے دوستوں اللہ نے جو دو آنکھیں عطا فرمایا، پورے کائنات کے اندر کوئی بھی میرے دوستوں کوئی یہودی نہیں رہتے، توریت کو ماننے والے توریت کو نہیں مانتے، عیسائی کو ماننے والے عیسائیت کے اوپر نہیں رہتے، بلکہ ان کی یہ ایمان ہوتے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ آخری کتاب کی قوانین آج چلیں گے، آخری کتاب کے اصول چلیں گے جو کلام اللہ شریف ہے، اور جو آنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین ہوں گے، ان کی بات کو نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہوں گے، اور اسی کا ہمیں اقتدا کرنا اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو ان کی دل کی آنکھیں اگر نہیں ہوں گے تو راہ ہدایت پائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے جو دو آنکھیں عطا فرمایا، ظاہری آنکھیں تو تھے مگر ان کی دل کی آنکھیں دیکھنے والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دی، اور یہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو چکے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں راہ ہدایت دکھا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر آپ انعامات عطا فرمائے، نہ کہ ان کی راہ جن کے اوپر آپ کی غضب ہے، جن کے اوپر آپ کی غضب ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں میرے دوستو، جو دین سے بھٹک چکے ہیں، ان لوگوں کے راہ نہیں۔ تو میرے دوستو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرمائے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس فساد دور میں ایک سنت کے اوپر عمل کرنا 100 شہید کی ثواب رب العالمین عطا فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔